الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نصرانیت کے نصارہ کے جو مصادر ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہمارے لیکچرز تھے وہ نصارہ کی دیگر کتب جو ہیں جیسے کہ اناجیل ہیں ان پر ہم نے بات کی، اور اناجیل کے اندر جو اختلافات ہیں اور جو ان کے اندر تعارض ہے اور غلط چیزیں ہیں اس کی طرف ہم نے نشاندہی کی تھی اس کی۔ آج ہمارے پاس نصارہ کے یا نصرانیت کے جو مصادر ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ نصارہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے مراد ہماری نصارہ کے یا نصرانیت کے جو مجامع ہیں ان کی جو مختلف قسم کی شورا کمیٹیاں وغیرہ جو شورا ہوتی ہیں وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ان کو کہتے ہیں مجامع جس کی جمع مجمع ہے اور مفرد اور جمع اس کی مجامع ہے، اور یہ حقیقت میں اس سے مراد ان کی شورا کمیٹیاں ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف زبانوں میں یہ منعقد ہوتی رہیں۔ جب بھی کوئی ان کے ہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا تھا ان کے مسائل میں سے تو اس پر یہ ایک مجمع جو ہے وہ بنا لیتے، منعقد کرتے۔ اس کے اندر مختلف جو ہے وہ جو پیشوا ہوتے تھے ان کے نصارہ کے اور جو پادری ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا جاتا اور اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا جاتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، اختلاف ہوتا، چونکہ ان کے پاس باقاعدہ کوئی کتاب تو معتبر تھی نہیں، تو اس وجہ سے پھر کتاب کوئی محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی مصدر یا مرجع نہ ہونے کی وجہ سے جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو اس کے لیے پھر بادشاہ جو تھا، جو امپراتور ہوتا تھا ان کا بڑا، وہ نصارہ کے جو بڑے پیشوا ہیں پادری وغیرہ ان کو اکٹھے کر کے تو اس پر جو ہے وہ بحث کرواتے اور اپنی اپنی آراء دیتے تھے۔ اور اس کے اندر ہم نے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی باقاعدہ ایک متفقہ رائے تک پہنچنا مقصود نہیں ہوتا تھا، اس میں باقاعدہ کوئی متفقہ رائے تک پہنچنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ زبردستی جو امپراتور بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو موقف ہوتا تھا، یا جو اس کے دائیں بائیں والے پادری ہوتے تھے مخصوص اس کے خاص بندے، ان کا جو موقف ہوتا تھا اس کو منوانے کے لیے اصل میں یہ مجامع قائم ہوتے تھے۔ اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ سارے جو پادری ہیں، سارے جو پیشوا ہیں نصارہ کے وہ اتفاق کریں اس رائے پر، زبردستی ان کو اتفاق کروا لیا جاتا تھا، زبردستی ان سے اتفاق کروا لیا جاتا تھا، دستخط وغیرہ کروا لیے جاتے تھے تاکہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ اتنے 100 پادری اکٹھے ہوئے ہیں پیشوا اور ان سب نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے، لہذا جب اتنے زیادہ پادریوں نے، اتنے زیادہ پیشواؤں نے اس مسئلے پر اتفاق کر لیا ہے تو آپ بھی اس کو مانو، اور یہی عقیدہ ہے اور یہی مذہب ہے اور یہی دین ہے اور یہی نصرانیت ہے۔ تو یہ اصل میں مجامع کا پس منظر ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نصرانیت کے ہاں مجامع سے مراد کنیسہ کی وہ شورا کمیٹیاں ہیں جو نصرانیت اور کنیسہ کے دینی معاملات پہ بحث کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی نیا دینی مسئلہ ان کے ہاں پیدا ہوتا تھا تو اس پر یہ ایک مجمع قائم کرتے تھے، شورا کمیٹی قائم کرتے، اس کے اندر مختلف علاقوں سے جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی اکثر جو مجامع ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں، وہ مقامی نہیں ہیں، وہ انٹرنیشنل ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ اس وجہ سے پھر انٹرنیشنل سطح پر وہ پادریوں کو بلاتے تھے، صرف علاقے کے نہیں بلکہ مختلف لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے مقامی ہونے اور عالمی ہونے کے اعتبار سے ان کے مجامع جو نصارہ کے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک مقامی ہے، نیشنلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، نیشنلی، اور دوسرے انٹرنیشنل سطح پر عالمی جو مجامع اور شورا کمیٹیاں ہوئیں وہ ہیں۔ تو جو مقامی کنیسہ اور ارد گرد کے لوگوں کے دینی معاملات پہ غور و فکر کرتی ہیں، جو مقامی کمیٹیاں، جو شورا کمیٹیاں ہیں، وہ جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور علاقے کے جو کنیسے ہوتے ہیں، چرچ وغیرہ، ان کے معاملات پہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ مقامی اور نیشنلی جو مجامع ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ ان کا کام باہر کے جو معاملات ہیں ان پہ غور و فکر کرنا یا ان کو موضوع بحث بنانا نہیں ہوتا، صرف علاقے کے لوگوں کے معاملات ہوں، لوگوں میں کوئی دینی مسئلہ اختلافی پھیل چکا ہے، کوئی رائے پھیل چکی ہے یا پھیل رہی ہے جس سے ان کو خطرہ ہے، جس سے ان کے چرچ کو، ان کے کلیسا کو خطرہ ہے، تو اس پر یہ جو ہے وہ مجمع قائم کر دیتے تھے
اور اس پر جو ہے وہ پادریوں کی رائے لے کر اس کو زبردستی لوگوں پہ مسلط کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہم علاقائی بات کر رہے ہیں، مقامی لوگوں کے حوالے سے۔ لیکن جو انٹرنیشنل ان کے جو اجتماعات ہوتے تھے یا ان کے جو مجامع ہوتے تھے، ان کا ہدف وسیع ہوتا تھا، ان کا ہدف وسیع ہوتا تھا، جو عالمی سطح پر نصارہ کے عقیدہ پر اور ان اقوال پر بحث کرتی ہیں، یعنی یہ جو عالمی جو شورا کمیٹیاں ہیں جو دین نصارہ کے لیے انوکھے اور عجیب ہوتے ہیں، جو دین نصارہ کے لیے ایسے اقوال اور ایسے عقائد جو دین نصارہ کے لیے انوکھے شمار ہوں، ان کو لگتے ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، اس کے خلاف پھر یہ مجامع جو ہیں انٹرنیشنل سطح پر یہ قائم کرتے تھے۔ نصارہ کی تاریخ میں کئی مجامع ہوئے، کئی شورا کمیٹیاں ہوئیں، لیکن سب سے بڑی جو پہلی تاریخی جو کمیٹی شورا قائم ہوئی، جو مجمع قائم ہوا، وہ مجمع اورشلیم ہے۔ مجمع اورشلیم، جو اورشلیم یعنی فلسطین کا ایک علاقہ ہے، یہ شہر تھا قدیم، اس کا نام ہے، اس کے اندر یہ قائم ہوا تھا، اورشلیم کے اندر۔ تو اس کو کہتے ہیں مجمع اورشلیم، مجمع اورشلیم، اس کو اورشلیم بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے متعدد نام ہیں۔ جو ان کے بزام، یعنی ہم نہیں یہ کہہ رہے، یہ نصارہ کے بقول، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حواریوں کے زمانے میں منعقد ہوا تھا یہ مجمع، اور اس کے منعقد ہونے کا اصل پس منظر یا اس کا مقصد کیا تھا کہ غیر یہود کو، ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے کہ جو لوگ جو ہیں غیر یہود ہیں، مطلب جو بت پرستی سے، دیگر مذاہب سے وہ اس میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کن چیزوں کا پابند کیا جائے اور کن چیزوں کا ان کو پابند نہ کیا جائے، یہ اصل میں اس کا پس منظر تھا اور اس کا اصل ہدف تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حواریوں کے زمانے میں منعقد ہوا تھا، اور اس کا مقصد غیر یہود کو دین موسوی کا پابند کرنا تھا، کہ غیر یہود کو دین موسوی کا پابند اگر کریں گے تو کون کون سی چیزیں ان پہ لازم کریں گے، کون کون سے ان سے ہمارے مطالبات ہونے چاہیے، اور کن چیزوں میں ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہ اصل میں مقصد تھا اس اجتماع کا یا اس مجمع کا۔ تو اس میں کیا ہوا، اس میں جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ تھا کہ غیر یہود کو نہ تو ختنے کا پابند کیا جائے، کیونکہ دین موسوی کے اندر تو ختنہ ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر اس میں آنا چاہے تو اس پہ بے جا پابندیاں لگانے کی بجائے ہم 2-4 اصول بنا لیتے ہیں، ان کو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی آزادی سے جو مرضی کرو، اپنی عبادات جو بھی، لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنے، تو ختنے کا پابند نہ کیا جائے اور نہ ہی شریعت موسوی کا، بس انہیں اتنا پابند کیا جائے کہ وہ بتوں کے نام ذبح نہ کریں، زنا نہ کریں، خون اور مردار کھانے سے پرہیز کریں، خون اور مردار کھانے سے پرہیز کریں۔ یہ خلاصہ تھا اس شخص کے لیے جو دین موسوی کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اور یہی اس مجمع کے اندر جو مجمع اورشلیم تھا، اس کے اندر جو پادری بلائے گئے تھے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، یا ان پہ مسلط کیا گیا یہ فیصلہ، یا ان سے منوایا گیا، یا ان سے دستخط کروا لیے گیا، جیسے بھی ہے۔ یہ تو وہ ہم نے کہا کہ جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اسی نے کروانا ہوتا تھا، 2-4 پادری جو اس کے حواری ہوتے تھے دائیں بائیں، انہوں نے جیسے کہہ دیا بس اس کے مطابق انہوں نے منوانا ہے، سارے پادری سارے پیشوا اس پہ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ یہ ان کی تاریخ میں سب سے پہلا مجمع ہے، مجمع اورشلیم، جس کو سفر اعمال اور رسل میں ذکر کیا گیا ہے، سفر اعمال اور رسل میں یہ مذکور ہے۔ اس کے بعد جو عالمی مجامع نصارہ کے ہوئے، ان کے چند ایک نام یہاں ہم ذکر کریں گے، اور ان میں کیا کیا ہوا، کس موضوع پر جو ہے وہ بحث ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو ان کا مجمع ہوا مجامع میں سے، وہ مجمع نیکیا ہے۔ مجمع نیکیا، یہ نیکیا ترکی کا شہر ہے، وہاں یہ ہوا تھا، نیکیا نامی شہر کے اندر، قدیم شہروں میں سے ایک شہر شمار ہوتا ہے، اور یہ 325 میلادی میں ہوا، 325 میلادی کو یہ منعقد ہوا، اور یہ مجامع میں سب سے پہلا اور خطرناک مجمع ہے، یعنی جو باقاعدہ انٹرنیشنل سطح پہ نصارہ کے جو مجامع ہوئے ہیں، ان کی جو شورا کمیٹیاں قائم ہوئیں اور اس میں اجتماعات ہوئے، ان میں یہ سب سے پہلا ہے اور سب سے خطرناک ہے، سب سے پہلا اور سب سے خطرناک ہے۔ سب سے خطرناک اس وجہ سے ہے کہ اس مجمع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک عقیدہ جو ہے وہ قائم کیا۔ سبب انعقاد کیا تھا، یعنی یہ کیوں قائم ہوا، اس کو منعقد کیوں کیا گیا اس مجمع کو؟ اس شورا کا مقصد اس دور میں کنیسہ میں پائے جانے والے عقدی اور دینی اختلافات کا حل تلاش کرنا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ کنیسہ کے اندر
جو پادری ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا چند مسائل میں، اور مسائل وہ تھے جن کا تعلق نصرانیت کے ساتھ، نصرانیت اور نصارہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اختلاف بڑھتا گیا تو ہماری آپس میں دوریاں پڑ جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گے، ہم طاقت ہماری کمزور ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس کو ایک رائے بنا کر سب کو اس پہ متفق کر کے اس کو پیش کر دیا جائے. تو اس صورت میں پھر اس نتیجے میں اس عقدی اور دینی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ مجمع نیکیہ جو ہے یہ قائم ہوا. اور اس مجمع میں حاضر ہونے والے جو پادری اور عیسائیوں کے، نصارہ کے جو پیشوا تھے وہ تقریباً 318 کے قریب تھے. متعدد علاقوں سے، متعدد ملکوں سے، متعدد شہروں سے 318 کے قریب پادری اور پیشوا اکٹھے کیے گئے. اور یہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جتنے لوگ بھی یہاں اکٹھے کیے گئے وہ سارے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، نصارہ کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کا عقیدہ دوسرے سے ملتا، شاید ہی کوئی ایسا پادری ہوگا، کوئی ایسا پیشوا ہوگا جس کا عقیدہ ایک دوسرے سے ملتا. اکثر عقائد میں بھی ایک دوسرے سے جدا تھے، اکثر فرقوں میں بھی ایک دوسرے سے جدا تھے، بس صرف نصرانیت کے اندر اکٹھے تھے، باقی نہ ہی عقائد میں اکٹھے تھے اور نہ یہ فرقوں میں ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے. اس میں اب کئی آراء سامنے آئی اس مجمع کے اندر. کچھ کہنے والوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دو معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دو معبود ہیں اور تیسرا اللہ ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا جس کو یہاں پیش کیا گیا. آپ ذرا سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ان لوگوں کے یہ مجامع جو ہیں یہ کن گھٹیا اور حقیر باتوں پہ ہوتے تھے. کوئی بڑا ایشو، بڑا مسئلہ ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر تو آپ اس پہ مجمع قائم کریں، آپ اس پہ شورا کمیٹی بٹھائیں اور وہ فیصلہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے مسئلے پر مجمع ہو رہے ہیں کہ جو مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کی شریعت و سنت کے خلاف ہے، ان کے طریقے کے خلاف ہے. انبیاء کی دعوت توحید تھی، تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی، اور وہ سارے اپنے آپ کو یہی کہہ کر گئے کہ ہم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور صرف الہ اور معبود ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی ہٹ درمی دیکھیں آپ، کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اصل میں کچھ ایسی معلومات موجود تھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اور نہ ہو روح القدس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جز اور حصہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ صرف یہ لوگوں کو زبردستی منوانے کے لیے وہ جو امپراتور ہوتا تھا، اس کا جو خاص پادری یا اس کا جو پیشوا ہوتا تھا، وہ لوگ دوسروں کے اندر یہ رائے ٹھونسنے کے لیے، تسلط ان پہ قائم کرنے کے لیے اس طرح کے مجامع قائم کرواتا تھا. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دو معبود ہیں. بعض یہ کہنے والے بھی تھے کہ مسیح علیہ السلام کا باپ کے مقابلے میں وہی مقام ہے جو ایک آگ کے شعلے کا ہوتا ہے. سنتے جائیے ذرا. بعض نے کہا مسیح علیہ السلام کا باپ کے مقابلے میں وہی مقام ہے، یعنی صلاحیات میں، ہم بات یہاں صلاحیتوں کی کر رہے ہیں، صلاحیات، اقتدار میں، قدرت میں اور معاملات کی تدبیر کرنے میں وہی مقام ہے جو باپ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک آگ کا شعلہ ہوتا ہے جسے کسی دوسرے شعلے سے علیحدہ کر لیا گیا ہو، لیکن اس دوسرے کے جدا ہونے سے پہلے میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس دوسرے کے پہلے سے جدا ہونے سے کوئی کمی واقع نہیں آتی، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی. اچھا، یہ دوسری قسم کے لوگ تھے. تیسری قسم کے لوگ اسی مجمع کے اندر وہ بھی تھے جو بعض یہ کہنے والے تھے کہ مریم سلام اللہ علیہا مسیح سے 9 مہینے حاملہ نہیں ہوئی. یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور یہ ایک ہی مجمع کے اندر ساری باتیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ مریم جو ہیں یہ 9 مہینے حاملہ نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ قدرتی طور پہ ایسا ہوا کہ وہ پیٹ کے اندر آئے اور ایسے گزر گئے جیسے ایک پرنالے سے پانی گزر جاتا ہے، جیسے ایک پرنالے سے پانی گزر جاتا ہے، ایسے بس آئے ہیں مریم کے رحم میں،
پیٹ میں اور بس آ کر پرنالے سے پانی گزرنے کی طرح گزر گئے. بس ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے مریم نے حمل نہیں اٹھایا اور نہ ہی حاملہ ہوئی ہیں, بس پیٹ میں آئے اور پرنالے سے پانی کے گزرنے کی طرح گزر گئے بس. چلیے جی, یہ تیسرا موقف سامنے آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصلیت کے بارے میں. چوتھا موقف, بعض یہ بھی کہنے والے تھے کہ مسیح علیہ السلام ایک انسان ہے جو لاہوت سے مخلوق ہے, جو لاہوت سے یعنی جو الہی طبیعت ہے اس سے مخلوق ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور موقف سامنے آیا. کچھ یہ کہنے والے تھے کہ وہ تینوں اب, ابن اور روح القدس تینوں مل کر معبود ہیں. لو, یہ اس سے ایک مختلف آ گیا. انہوں نے کہا کہ تین مل کر ایک ہیں, اب, ابن اور روح القدس, یہ تین مل کر ایک معبود ہیں. اجتماع کے بعد کمیٹی اس نتیجے تک پہنچی کہ مسیح علیہ السلام, یعنی جو انہوں نے ایک رائے ٹھونسنی تھی سب کے اندر, جس وجہ سے انہوں نے سارے پادریوں کو اکٹھا کیا تھا. اب رائے تو صرف ایک کاروائی ڈالنے کے لیے لیتے تھے, باقی جو انہوں نے منوانا ہوتا تھا زبردستی وہ اس سے دستخط کرواتے تھے, اور جو نہیں مانتا تھا اس کو نکال دیتے تھے, اس کو وہاں سے نکال دیتے تھے اس مجمع سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسیح علیہ السلام معبود اور ابن اللہ ہیں, ابن اللہ بھی ہیں اور معبود بھی ہیں, الہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے ہیں اور اس کے مساوی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے اور اس کے مساوی ہیں, اور اسی سے پیدا شدہ غیر مخلوق ہیں, اور اسی سے اللہ تعالیٰ سے ہی نکلے ہیں لیکن غیر مخلوق ہیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. اسی طرح اس نتیجے میں یہ فیصلہ بھی شامل تھا کہ مسیح علیہ السلام الہ ہیں جو انسانی لبادے میں صرف لوگوں کی خلاصی کے لیے تشریف لائے ہیں الہ, لیکن انسانی لبادے میں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ انسانوں کو خلاصی دلا سکیں, انسانوں کو نجات دلا سکیں. تو انسانوں کی خلاصی اور نجات کے لیے آئے ہیں اصل الہ, لیکن صرف یہ ہے کہ انسانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے, انسانوں سے مشکلات ختم کرنے کے لیے, گناہ گاروں کو بخشنے کے لیے, بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ہیں الہ, لیکن انسانی لبادے میں آئے. شورا میں شامل تمام پادری اس فیصلے پر متفق نہ تھے, لیکن دھوکے اور امپراتور کے دباؤ کے سبب سب کو موافقت پر دستخط کرنے پڑے. دباؤ کے سبب سب کو موافقت میں دستخط کرنے پڑے کہ ہم اس پہ موافق ہیں. اگر نہ کرتے تو جان گئی, صاف ظاہر ہے, یا پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. تو یہ پہلا مجمع تھا جس کو مجمع نیکیا کہا جاتا ہے, اور یہ مشہور ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ سب سے پہلا اور سب سے خطرناک تھا, کیونکہ سب سے پہلے اس مجمع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے یا نہ ہونے پر بحث ہوئی, اور اس کے اندر باقاعدہ یہ قانون بنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ابن اللہ ہیں, الہ ہیں, اور صرف انسانی لبادے میں کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی خلاصی اور لوگوں کی نجات جو ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن سکے. اس کے بعد دوسرا جو مجمع ہے یہ مجمع قسطنطنیہ ہے. مجمع قسطنطین بھی کہہ سکتے ہیں, قسطنطنیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ قسطنطنیہ میں ہوا, یہ امپراتور تھیودیوس اس کے نگرانی میں ہوا. تھیود, یا اس کو آپ کہیں تھیودیسیوس, بڑا عجیب نام ہے یہ, تھیودیسیوس. یہ ایک امپراتور ہے, ان کا بادشاہ اس کا نام تھا, جس نے 381 میں 81 میں قسطنطنیہ میں ایک مجمع منعقد کرنے کا حکم جاری کیا. اور اس کا مقصد ان دعووں کا سد باب کرنا تھا جو مختلف کنیسوں یا کلیساؤں میں گردش کر رہے تھے. دعوے بدل گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر کہیں عیسیٰ کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہے. ان کو اس دعوے پر پابند کیا جائے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ الہ ہے اور عیسیٰ معبود ہے, کہیں اس سے نکل نہ جائیں. تو اس پر پھر یہ جو امپراتور تھا, اس نے یہ مجمع قائم کیا جس کو مجمع قسطنطنیہ کہتے ہیں. اب ان دعووں میں جو دعوے اٹھائے گئے, ان دعووں میں ایک دعویٰ جو پادری مقدونیوس ایک پادری تھا, اس کا ایک دعویٰ تھا کہ روح القدس مخلوق ہیں, الہ نہیں ہے. روح القدس مخلوق ہیں اور الہ نہیں ہے. اور ایک دوسرا پادری تھا جس کا نام تھا
साबिलियुस। साबिलियुस ये एक और पादरी था। इसका दावा ये था कि तीनों अकानीम का अकीदा बातिल है। इसका दावा कि तीनों अकानीम का अकीदा जो है वो बातिल है, यानी अकानीम सलासा वाला जो अकीदा है ना कि तीन मिलकर एक हैं, ये अकीदा बातिल है। अब इस मुजम्मा में या इस मजमा में जो हुआ था, इसमें 150 के करीब ईसाइयों के बड़े बड़े पेशवा और बड़े बड़े पादरी जो हैं वो शरीक हुए, जिसमें फैसला ये हुआ कि रूहुल कुदुस भी इलाह है। लो, रूहुल कुदुस भी इलाह है, और जो इसका इनकार करेगा उस पर लानत की जाएगी और उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये फैसला हुआ इस मजमे के अंदर या इस मुजम्मे के अंदर कि ईसा अलैहिस्सलाम जो रूहुल कुदुस भी इलाह और इलाह का ईसा और इलाह में से है, तीन मिलकर हैं, और जो इसको नहीं मानेगा उस पर लानत की जाएगी, सारे मिलकर लानत करेंगे और उसको मुल्क बदर कर दिया जाएगा और कनीसा से उसका हक खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि सारे ये कनीसा के पादरी थे जो इकट्ठे हुए थे, कनीसा के, कलीसा के, चर्च के ये पेशवा थे, पादरी थे, लिहाजा जो इसकी मुआफ़क़त करेगा उसकी वो ओहदा और मन से बाकी रहेगा, और जो मुआफ़क़त नहीं करेगा उसको जो है वो कनीसा और चर्च से निकाल दिया जाएगा और उससे वो जो सरकारी हुकूक हैं वो उससे छीन लिए जाएंगे और उस पर बाकायदा लानत की जाएगी। मुझे बताइए, जब इतने सख्त कानून होंगे तो कौन है जो मुखालफत करेगा? साफ ज़ाहिर है कि मुआफ़क़त में सारे ही दस्तखत कर देंगे और फिर वो अकीदा बन जाएगा उन लोगों का। इसके बाद एक मजमा हुआ, मुजम्मा उफ्सुस। मुजम्मा उफ्सुस, ये मुजम्मा जो है सन 431 में, सन 431 ईस्वी को अनादोल के करीब एक वाक़या शहर है जिसका नाम उफ्सुस या इफ्सोस है। उफ्सुस भी कह सकते हैं, इफ्सोस भी कह सकते हैं। ये अनादोल जो है, अनादोल के इलाके, अनादोल के करीब, अनादोल जो है ये बहुत सारे इसके अंदर शहर शामिल थे जो जहां ईसाइयों का, नसारा का जो है वो तसल्लुत था। तो ये जो मुजम्मा उफ्सुस है ये 431 को अनादोल के करीब इफ्सुस या उफ्सुस शहर में हुआ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ईसाइयों के पेशवाओं में से एक पेशवा जिसका नाम था नस्तूर, जिसका नाम था निस्तूर या नस्तूर, उसके कौल पर बास उबासा करना था। उसने एक बात छोड़ी ऐसे ही, तो इस पर इन्होंने ये मुजम्मा कायम कर दिया और उसके अंदर इस मौजू पर बात करनी थी कि इस नस्तूर नामी आदमी जो है पादरी, इसका ये मकूला है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? नस्तूर ये कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम की दो तबीयतें हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की दो तबीयतें हैं, एक इलाही है और दूसरी बशरी और इंसानी है। तो कहते हैं कि ईसा दो तबीयतें रखते हैं, एक इलाही तबीयत है और दूसरी बशरी तबीयत है। और मरियम एक इंसान की वालिदा है, इलाह की नहीं। और मरियम एक इंसान की वालिदा है, यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो बशरी जो तबीयत है उसकी वालिदा है, इलाही तबीयत की वालिदा नहीं है। इस मजमे में तकरीबन 160 के करीब ईसाई पेशवा इकट्ठे हुए और नतीजा ये निकाला गया कि मसीह अलैहिस्सलाम इलाह भी हैं और इंसान भी, इलाह भी हैं और इंसान भी हैं, लेकिन तबीयत और अकनूम एक है, यानी अकानीम में तबीयत और अकनूम उनका एक है। और मरियम अलैहिस्सलाम इनके इलाह की वालिदा है, और मरियम इनके इलाह की वालिदा है। ये फैसला भी हुआ कि नस्तूर को कनीसा से निकाल दिया जाए। चूंकि नस्तूर ने उनकी इस राय की मुआफ़क़त नहीं की और उनके इस अकीदे की मुआफ़क़त नहीं की, लिहाजा उसके अंदर फैसला ये हुआ कि नस्तूर जो है इसको निकाल दिया जाए, या निस्तूर या नस्तूर। इसके बाद कई एक मजामे मुनाक़िद हुए, सब के सब मसीह अलैहिस्सलाम की तबीयत के हवाले से। जितने भी मजामे हुए सबका असल मकसद और हदफ क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तबीयत के बारे में गौर व फिक्र करना है कि उनकी तबीयत क्या है, लाहूती है या नसूती है। दूसरी बात यह है कि वो यानी इलाही है या बशरी और इंसानी है। इस बारे में जितने भी मजामे हुए, आप नाम सुनेंगे और भी, वो सारे ईसा अलैहिस्सलाम की तबीयत के हवाले से थे। इसके बाद आठवां मुजम्मा, ये मुजम्मा सन 869 को मुनक्किद हुआ। और इसका सबब क्या था? इसका सबब कनीसा कुस्तुनतुनिया और कनीसा रोमा के दरमियान रूहुल कुदुस में वाक़े होने वाला इख्तिलाफ था। दो कनीसों में, दो चर्च में आपस में इख्तिलाफ हो गया
कनीसा कुस्तुनतुनिया और कहता था, कनीसा रोमा, रोम का कनीसा और कहता था। कुस्तुनतुनिया के कनीसे का कहना यह था कि सिर्फ अब से इसका फैदान हुआ है। रूहुल कुदुस के बारे में, रूहुल कुदुस के बारे में इख्तिलाफ था ना, तो रूहुल कुदुस का फैदान कहां से हुआ है? कनीसा कुस्तुनतुनिया कहता था कि रूहुल कुदुस का फैदान जो है ये अब से हुआ है, और कनीसा रोम का ये कहना था कि अब और इबन दोनों से इसका फैजान हुआ है रूहुल कुदुस का। इस मुजम्मा में कनीसा रोम की राय पर इत्तेफाक करवाया गया, जिसके सबब कनीसा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कनीसा रोम बजाते खुद दो हिस्सों में बट गया, एक कनीसा गरबिया और एक कनीसा शर्किया, एक कनीसा गरबिया और एक कनीसा शर्किया। इसके बाद पांचवा जो मुजम्मा है वो मुजम्मा रोमा है। मुजम्मा रोमा या मुजम्मा रोम भी आप कह सकते हैं। ये 1769 में हुआ, 1769 में ईस्वी को मुनक्कद हुआ, जिसमें पूरे रोम में बाबा की मासूमियत का ऐलान किया गया। पूरे रोम में बाबा की मासूमियत का ऐलान किया गया कि बाबा मासूम है। बाबा से मुराद इनके जो चर्च का बड़ा होता था ना, पोप बाबा, जो इम्बरादोर मुंतखब करता था, कवानीन बनाता था, जिसके कवानीन बनाए हुए उनको लोगों पे मुसल्लत किया जाता था। तो इस मुजम्मे के अंदर, मुजम्मा रोमा के अंदर ये कानून पास हुआ कि जो बाबा है वो मासूम है। बाबा जो मर्जी करे, बाबा चाहे तो किसी के साथ बदकारी करे, बाबा चाहे तो किसी नौजवान लड़के के साथ लिवादत करे, बदफेली करे, बाबा चाहे तो किसी से पैसे ले ले, किसी पे जुर्माना डाल दे, बाबा चाहे तो किसी से पैसे लेकर बख्शे के सर्टिफिकेट जारी कर दे। यानी सारे इख्तियारात जो हैं वलियाज़ु बिल्लाह, जो इलाही इख्तियारात होते हैं, समझे जाते हैं कानून साजी के, जो सिर्फ शारे के पास हैं, वो इसको दे दिए गए। बाबा जो चर्च का होता है, बड़ा पोप। अब ये देखें आपके, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप है, और बहुत बड़ा खतरनाक ये एक कानून है जो पास हुआ कि पूरे रोम के अंदर बाबा मासूम है। बाबा जो मर्जी करे, जिसको पकड़वाए, जिसको छुड़वाए, जिसको बख्शे के सर्टिफिकेट जारी करे, जिसको कोड़े मरवाए, जो मर्जी करे। तो बहरहाल ये चंद अहम मजामे हैं नसारा के जिनको हमने यहाँ जिक्र किया। अगर हम इन मजामे पे गौर करें, अगर हम इन मजामे पे और इनमें जो तय होने वाले उमूर हैं, मामलात हैं, अगर उन पे गौर किया जाए तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली चीज वो ये है कि नसारा के अक्सर दावों पर उनके पास सही और सरी दलाइल नहीं है। पहली चीज ये हम मजामे से अखज़ कर रहे हैं, इन मजामे को पढ़ने के बाद हमारे सामने ये चीजें आती हैं। नंबर एक, नसारा के अक्सर दावों पर इनके पास सही और सरी दलाइल नहीं। इसी वजह से इनमें इस कदर शदीद इख्तिलाफात हुए। अगर इनके पास सरी और वाज़ेह दलाइल होते तो इस कदर इख्तिलाफ ना होते। जहाँ दलील होती है वहाँ इख्तिलाफ नहीं होता। जहाँ वाज़ेह सरी सही दलाइल होते हैं वहाँ इख्तिलाफात बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। और जहाँ दलाइल ना हो या दलाइल हो लेकिन सरी ना हो, यानी गैर वाज़ेह हो, सरी ना हो, वहाँ इख्तिलाफ होता है। आप देख लें हमारी शरीयत के अंदर भी फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफात अमूमन उन चीज़ों में होते हैं जहाँ नसूस है, लेकिन नसूस के अंदर अल्फाज जो हैं वो या तो मुतशाबे हैं, या फिर ये है कि वो अल्फाज ऐसे हैं जो ज़ू माना है, मतलब उसके अंदर जो है वो एक से ज़ायद इहतिमालात मौजूद होते हैं, या अरबी ज़ुबान में उन अल्फाज के बारे में वुसअत पाई जाती है, जैसा कि हमने फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ के असबाब के अंदर ये चीज़ें पढ़ी। लेकिन इनके पास जो है वो जितने भी दावे हैं नसारा के पास, इनके पास सही और सरी दलाइल है ही नहीं, बल्कि कोई भी सही दलाइल नहीं है। इस वजह से तो इतना शदीद इख्तिलाफ इनमें हुआ। छोटी सी बात होती थी उस पर मुजम्मा कायम कर देते थे, उस पर शूरा कमेटी बिठा देते और जबरदस्ती उनसे मनवा लिया जाता था। फिर अगर कोई मसला खड़ा होता तो उस पर फिर, यानी आप समझे कि कोई भी नया मसला इनके मजहब के अंदर पेश होता उस पर मुजम्मा कायम कर देते, क्योंकि इनके पास दलाइल नहीं। जब दलाइल ना हो तो उस सूरत के अंदर फिर इत्तेफाक नहीं हो सकता किसी चीज पर। नंबर दो, ये मजामे या शूरा कमेटियां कभी भी दलाइल की रोशनी में हक तक नहीं पहुंच पाई। आपने खुद ये सारी चीजें देखी पीछे कि इनमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इनका। जितने भी पादरी पेशवा बुलाए जाते थे, कभी 150, कभी 160, कभी 200,
300 तक भी पादरी जो है इसके अंदर आए हैं, इनके पेशवा, लेकिन कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सके किसी राय पर, और कभी भी जिस मसले के अंदर वो बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे उसमें हक तक नहीं पहुंच सकते थे। अच्छा, फिर अगर कोई कहने वाला ये कहे कि अगर वो हक तक नहीं पहुंच पाते थे तो फिर उस मुजम्मे का फायदा क्या होता था, और फिर वो उसको बर्खास्त कैसे किया जाता? फिर वो जो इम्बरातोर की राय होती थी वो जबरदस्ती उनसे मनवाई जाती थी। गन पॉइंट पे दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, जबरदस्ती उन पे मुसल्लत कर दी जाती थी वो राय, और वो उनको मनवाई जाती थी उनसे। लिहाजा दूसरी चीज जो इन मजामे को पढ़ने और इनका मुताला करने के बाद सामने आती है वो ये है कि ये मजामे या शूरा कमेटियां कभी भी दलाइल की रोशनी में हक तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि इनमें से अक्सर में राय को जबरदस्ती मनवाया और मुसल्लत किया जाता था। नंबर 3, ये मजामे गालिबन रोमान के तसल्लुत में रहे हैं। ये मजामे गालिबन रोमान के तसल्लुत में रहे हैं, और इनमें इन्हीं की मर्जी चलती थी, और इनमें इन्हीं की मर्जी चलती थी। जैसे वो चाहते थे वो मनवा लेते थे इनसे, और जबरदस्ती इनसे मनवा लेते थे। नंबर 4, ये मजामे ज्यादातर नसारा में तफरकाबाजी और इख्तिलाफ का सबब बने। जितने भी मजामे हैं इनके अंदर नसारा के मुत्तफिक होने की बजाय ये मुख्तलिफ हुए, और इनमें तफरकाबाजी, इख्तिलाफात और फिरके जो है वो बड़े हैं ना कि कम हुए। क्योंकि जब आप किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवाना चाहते हैं या ज़बरदस्ती कोई राय किसी के अंदर ठोंसना चाहते हैं तो उस वक्त वो वक्ती तौर पे तो खामोश हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर उसके बारे में नफरत, हसद और बुग़्ज़ और ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसी कौम के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद तब होता है जब हसद और बुग़्ज़ और ये चीज़ें ना हो। तो जब ज़बरदस्ती आप मनवाएंगे चीज़ें लोगों से तो उस सूरत के अंदर इख्तिलाफात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। नंबर 5, अल्लाह ताला और मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक नसारा का अकीदा वाज़े नहीं, और ना ही इस पर इनके पास कोई वाज़े दलाइल है। आप देखें, हमने जब अकीदे का बाब शुरू किया था तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि अकीदा इस्लामिया की खुसूसियात में से एक बड़ी खुसूसियत यह है कि हमारे यहाँ अल्लाह के बारे में, अंबिया के बारे में, क़यामत के बारे में, आखरत के बारे में, जितने भी गैबी उमूर हैं उनके बारे में अकीदा क्लियर है। हर चीज़ क्लियर है, कोई इश्काल और इबहाम नहीं है उसके अंदर, कोई तशाबो नहीं है। लेकिन नसारा देख लें, यहूद देख लें, दीगर जितने भी मज़ाहिब या फ़िरक हैं उनके अंदर अकायद उनके वाज़े नहीं है। अब हम नसरानियत की बात कर रहे हैं। अब नसरानियत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है लोगों के पास, बल्कि बज़ाते खुद नसारा जो हैं वो इसमें तरद्दुद का शिकार हैं कि तीनों में एक कैसे है, तीनों में एक कैसे, अकानी में सलासा। और फिर कभी कहते हैं ये इलाही तबीयत है, कभी कहते हैं ये बशरी तबीयत है, और कभी कहते हैं एक में दोनों तबीयतें हैं, और कभी कहते हैं कि नहीं, अगर ज़मीन पे हो तो वो तबीयत है, आसमान पे हो तो वो तबीयत है। अब ये जो दो तबीयतें हैं बशरी और इलाही के दरमियान, और कभी इंसानी लिबादा उड़ा होता है, कभी लाहूती, कभी नासूती। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना अल्लाह के बारे में क्लियर है, ना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जिस मज़हब के अंदर इलाह के बारे में और रसूल के बारे में कंसेप्ट और अकीदा क्लियर ना हो तो वो हमेशा बेचैनी की ज़िंदगी गुजारेंगे, हमेशा बेचैनी की और फसाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद नंबर 6, इन मजामे ने कई एक फैसले किए और इनकी मुआफ़क़त ना करने वालों पर लानत की, और इन्हें कनीसा से निकाला गया, और ये बताना चाहा कि इन फैसलों को माने बगैर, या ये बताना चाहा इन्होंने कि इन फैसलों को माने बगैर किसी की निजात नहीं हो सकती। अब ये आपने खुद देखा पीछे इन्होंने वो जो निस्तूर था, निस्तूर, उसको इन्होंने निकाला कनीसा से, उसको कनीसा से इन्होंने बिल्कुल जो है वो ला ताल्लुक कर दिया कि आपका कनीसा से, चर्च से कोई ताल्लुक नहीं आज के बाद। मुल्क बदर कर दिया उसको, उस पर लानतें की, सब कुछ किया, हालांकि वो इनके पेशवाओं में से था। तो इसके बारे में इनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है कि जो हमारे मजामे पे मुआफ़क़त नहीं करेगा वो हम में से नहीं है, और ना उसका कनीसा और चर्च के साथ, कलीसा के साथ कोई ताल्लुक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बात है अकायद और नज़रियात की, लेकिन सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और जो मुतक़द्दिमीन नसारा थे उनका क्या हाल होगा? वो तो इससे पहले ही फौत हो गए।
وہ تو ان کے اس فساد پر مبنی جو مجامع تھے، جو بگاڑ پر مبنی، تحریف پر مبنی اور باطل پر، جھوٹ پر مبنی جو ان کے مجامع تھے، جن کے اندر یہ انہوں نے اپنے فیصلے منوائے لوگوں سے، وہ تو اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حواری تھے متقدمین نصارہ، وہ صحیح عقیدے پر تھے، نہ تو انہوں نے اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ لاہوتی ہے یا ناسوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے لبادہ کیا الوہیت کا اوڑا ہوا ہے یا بشریت کا اوڑا ہوا ہے؟ اور پھر جو روح القدس ہے، کیا اس کا فیضان جو ہے وہ الہی طبیعت سے ہوا ہے یا بشری طبیعت سے ہوا ہے؟ الہ سے ہوا ہے، اب سے ہوا ہے یا ابن سے ہوا ہے، یا دونوں سے اس کا فیضان ہوا ہے؟ اب یہ جو سارے باطل نظریات اور عقائد ہیں، یہ حواری تو نہیں مانتے تھے، حواری تو ان چیزوں کو نہیں تسلیم کرتے تھے، وہ تو یہی مانتے تھے جیسے ہم نے پڑھا اور ہم نے کتابوں کے اندر سے باقاعدہ حوالے دیے ان کے، اور جیسے انجیل برنابا کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے، جس کو یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اس کے اندر متقدمین نصارہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ نے کن کہہ کر ان کو پیدا کیا ہے، اور مریم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، مریم کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اب یہ عقیدہ نصارہ کا تو نہیں تھا، متقدمین نصارہ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا جو عقیدہ یہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کی نجات کیسے ہوگی؟ اب غلط وہ ہیں یا غلط یہ ہے؟ اب پھر ان کو کیا، ان پہ بھی لعنت کرنی چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان پہ بھی لعن تان کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنے آپ سے یہ بے دخل کر دیں، ان سے بھی برات کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، وہ غلط تھے، ہم صحیح ہیں؟ تو یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگر تمہارے عقائد اور تمہارے نظریات جو مجامع کے اندر تم نے طے کیے ہیں، اگر یہ حق اور سچ ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری اور متقدمین نصارہ، ان کی تو نجات نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نجات اس عقیدے کو ماننے پر ہے، اور وہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ابن ہونے کا ہے یا روح القدس اور یہ اقانیم ثلاثہ کا ہے، تو پھر ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ جو حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اور جو پہلے نصارہ دنیا سے جا چکے ہیں صحیح عقیدے پر، ان کی پھر نجات نہیں ہو سکتی۔ اب پھر ایک فریق کو غلط تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، یا ان کو یا اپنے آپ کو؟ یہ سوال پھر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ باقی ہے اور اٹھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو ان مجامع سے ہمیں اخذ ہوتی ہے، ساتواں امر، وہ یہ ہے کہ نصرانیت کے عقائد کو بنانے اور ترتیب دینے والے یہی مجامع ہیں۔ انہی مجامع کے اندر، انہی میٹنگز کے اندر، انہی شورا کمیٹیوں کے اندر انہوں نے اپنے عقائد ترتیب دیے ہیں، ایک ایک کر کے مجمع قائم کیا، اور اس کے اندر ہر مجمع کے اندر ایک ایک انہوں نے عقیدہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس مجمع کے اندر یہ عقیدہ ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ ہے، تیسرے کے اندر یہ، چوتھے کے اندر یہ ہے، اور آخری کے اندر یہ تھا کہ روم کے اندر جو بابا ہے اس کو معصوم قرار دیے جائے، جس کو چاہے شریعت بنائے، جس کو چاہے شریعت سے خارج کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر نصرانیت کے جو عقائد ہیں ان کو ترتیب دینے والے مجامع ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عقائد انسانیت کی ایجاد ہے، یہ عقائد جو ہیں یہ انسانیت کی ایجاد ہیں، منزل من اللہ نہیں ہیں۔ اگر منزل من اللہ ہوتے تو لوگوں پہ زبردستی نہ ٹھونسے جاتے اور یہ مجامع قائم نہ ہوتے۔ لہٰذا جتنے بھی نصرانیت کے اندر عقائد موجود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دے کر بھیجے تھے عقائد اور نظریات، یہ وہ نہیں، یہ ان کے مجامع کے ہیں، اور مجامع ان کے انسانیت کی ایجاد ہیں۔ جیسے دیگر قوانین ہیں لوگوں کے، پھر یہ بھی قوانین ہیں، ان کو بھی آپ پھر زبردستی چاہیں تو لوگوں پہ تسلط، ان کو مسلط کرتے رہیں۔ چلیے جی، نمبر 8 اور آخری ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں نصارہ کے مجامع کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نصرانیت کے یہ مجامع ہی نصارہ کے ہاں اصل مصدر اور مرجع ہیں۔ اس وقت جو موجودہ نصارہ ہیں وہ نہ تو اناجیل کو دیکھتے ہیں جو ہم نے اناجیل پڑھی، نہ وہ کسی آسمانی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں تو ان مجامع کو دیکھتے ہیں، اور ان کے ہاں اصل مصدر، اصل مرجع اور اصل جو اتھارٹی ہے وہ ان مجامع کی ہے کہ ان مجامع کے اندر قوانین کیا پاس ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی دیگر نصوص پر نہ تو اعتماد ہے ان کا، اور نہ ہی کبھی رہا ہے، نہ ہی اعتماد ہے اور نہ کبھی رہا ہے۔ اس وجہ سے جب ان کا اعتماد ان پادریوں اور ان پیشواؤں کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قول ان پر یہ صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى،
اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کے منہوں کا کہنا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ مشابہت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا من قبل، اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ قتل کرے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، کدھر یہ بہکائے جاتے ہیں، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا، پکڑ لیا، احبارہم اپنے جو علماء ہیں ان کو، ورہبانہم اور اپنے رہبان یعنی جو پادری وغیرہ راہب ہیں ان کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب، والمسیح ابن مریم اور مسیح بن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو، اپنے پادریوں کو، اپنے جو علماء ہیں ان کو انہوں نے رب بنا لیا۔ کس طرح رب بنا لیا کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں اس کو حلال مان لیا، جس کو حرام قرار دے دیں اس کو حرام قرار دے دیا، جس کو وہ عقیدہ بنا لیں وہ عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ نہ بنائیں وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور شریعت سازی کا حق اللہ کے پاس ہے، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان اور راہبوں کو دے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا، معبود اور الہ بھی بنا لیا۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، اما یشرکون اس چیز سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کی حالت پر بالکل صادق آتی ہیں کہ ان لوگوں نے ان پادریوں کو، ان پیشواؤں کو ہی اصل میں الہ اور معبود بنا لیا، اور حلال و حرام کا اختیار ان کو دے دیا، شریعت سازی کا اختیار ان کو دے دیا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ آپس میں اختلافات کیے اور ان چیزوں کو شریعت بنا دیا، ان چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، جو نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی سلطان اور برہان اور دلیل اتاری ہے۔ اسی پر ہم آج کے موضوع کو ختم کرتے ہیں نصارہ کے جو مجامع ہیں ان کے حوالے سے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔